بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وهو بالمؤمنین رؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اور آخری عشرے کی یہ چوتھی طاق رات ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا اپنی امت کو تعلیم دی، اپنی امت کو پیغام دیا کہ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اکثر صحابہ کرام کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان شریف کی 27ویں شب کو ہی شب قدر لیلۃ القدر تصور کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام تو اس پر قسم کھاتے تھے، جن میں مشہور صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ماہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ اس رات آسمانوں سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ رحمتوں بھری رات ہے تو سورہ قدر میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ لیلۃ القدر میں آسمانوں سے ملائکہ آتے ہیں، جبریل امین کی معیت میں آتے ہیں اور خود اپنی مرضی سے نہیں آتے، اپنی مرضی سے نہیں آتے، خود نہیں آتے، بإذن ربہم، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ اور فرشتے جب آسمان سے اترتے ہیں تو اس رات میں جو آدمی قیام میں ہو، سجدے میں ہو، کھڑا ہو کر اللہ کو یاد کر رہا ہو، بیٹھ کر حضور جب اللہ کو یاد کر رہا ہو، ذکر اذکار میں مصروف ہو، تو آسمان سے اترنے والے ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ اللہ کریم نے خود فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور عرفاء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ پوری سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں۔ لیلۃ القدر کے حروف
9 ہیں اور یہ 3 مرتبہ آیا ہے سورہ قدر میں، تو عارف لوگ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ 27ویں شب ہی ہے، 27ویں شب ہی ہے۔ اسی لیے امت میں حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ 27ویں شب میں تراویح میں قرآن مجید کی منزل ختم ہوتی ہے، اور چونکہ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کی ضمیر یہ راجع ہے قرآن کی طرف، فرمایا ہم نے اس رات میں قرآن مجید کو اتارا، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو رمضان شریف میں چونکہ قرآن اترا، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ باعظمت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور سورہ قدر میں بتایا گیا کہ قرآن نازل ہوا ہے شب قدر میں، لہٰذا یہ بات طے پا گئی کہ یہ رات کوئی رمضان شریف کی ہی رات ہے، یہ رمضان شریف کی ہی کوئی شب ہے، کوئی رات ہے جو شب قدر ہے۔ اور اس رات کی عظمت ابھی آپ نے سنا کہ آسمان سے ملائکہ آتے ہیں، روح الامین یعنی جبریل امین کی معیت میں آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ انہیں حکم فرماتا ہے کہ اے فرشتو جبریل کی معیت میں زمین پہ اتر جاؤ، اور جہاں جہاں میرا کوئی بندہ مجھے یاد کر رہا ہے اس کے لیے جا کے دعائیں بھی کرو، اس سے جا کے مصافحہ بھی کرو۔ آپ خود نہیں آئے، آپ خود نہیں آئے، یہ اللہ کریم کا انتخاب ہے، وہ جنہیں پسند فرماتا ہے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نماز عشاء باجماعت ہم نے پڑھی، نماز تراویح ادا کی، صلاۃ التسبیح پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک درود و سلام کی نورانی محفل میں ہم نماز عشاء سے لے کر اب تک حاضر ہیں، اور ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ یاد الہی میں گزر رہا۔ اور یہ محفل شب بیداری ہے۔ شب بیداری کا یہ مطلب ہے کہ رات کو جاگ کر اپنے اللہ کے ذکر کا چراغ روشن کر کے بیٹھے رہنا۔ ہم ذکر الہی کا چراغ روشن کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ دعا مانگا کرو کہ خدا کرے ہمارے دل مسجد میں لگ جائیں، ہمارے دل مسجد میں لگ جائیں۔ حدیث شریف میں ہے جس بندے کا دل مسجد میں لگ جائے گا، قیامت کے دن عرش والا رب انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس کا دل مسجد میں لگے گا۔ تو مساجد اللہ کے گھر ہیں، یہ مسلمانوں کے عبادت خانے ہیں، یہاں ہم آتے ہیں اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہ مبارک رات ہمیں میسر ہے۔ اس رات کا ایک خاص انعام ہے، وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ساری جگہ گناہوں سے بھر دے، اگر ایک مرتبہ میرے دروازے پہ آ کے سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس کے سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کوئی آئے تو صحیح اس کے در پہ معافی مانگنے کے لیے۔ لہٰذا یہ تقریر کا وقت نہیں، اور نہ ہی آپ کو معلوم ہے کہ میں شب برات اور شب قدر، یہ تو عبادت کی راتیں ہیں،
ان میں لمبی چوڑی تقریر و واز میں نہیں کیا کرتا، چند باتیں وہ بھی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، یہ رات اپنے دامن دل کو اجلا کرنے کی رات ہے، دامن دل کو اجلا کرنے کی رات ہے۔ آپ نے صبح اپنے آفس میں جانا ہو، جاب پہ جانا ہو، آپ نے دکان پہ جانا ہو، کہیں بھی آپ صبح نکلتے ہیں، کسی بھی کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، تو جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں روزانہ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے جسم کی صفائی کا خیال کرتے ہیں۔ کوئی گندا جسم لے کے آفس میں نہیں جاتا، کوئی گندا جسم لے کر کام پہ نہیں جاتا، وہ دکان پہ نہیں جاتا۔ ہر آدمی اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اجلا لباس پہنتا ہے، اپنے لباس کے صاف ستھرا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ جوتا پالش کرتا ہے کہ کل سارا دن میں مصروف رہا تو گرد و غبار جوتے پہ پڑا ہوا ہے، تو ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے جوتے پہ بھی گرد و غبار ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ بھی چمک رہا ہو، ہمارا لباس بھی چمک رہا ہو، ہمارا جوتا بھی چمک رہا ہو۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جتنا اپنے ظاہر کو چمکانے، بنانے، سنوارنے اور صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے دل کی صفائی کا بھی اہتمام کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے باطن کی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کیا ہے؟ بے نیاز رب نے چند راتیں ایسی بنا دی ہیں، بے نیاز رب فرماتا ہے اپنے ظاہر کو سنوارنے والوں، اپنے لباس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنے والوں، اپنے جوتوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والوں، میں نے کچھ راتیں ایسی بنا دی ہیں، ان راتوں میں آؤ، میرے دروازے پر جھکو، میری بارگاہ میں حاضری دو، میں تمہارے باطن کو بھی پاک کر دوں گا، تمہارے ظاہر کو بھی پاک کر دوں گا۔ آج ہم اپنے باطن کی صفائی کے لیے آئے ہیں، اپنے دل کی صفائی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اپنے دروس کے اندر یہ عرض کیا تھا، آپ دیکھیے نا کہ مال کی زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو مال پاک ہوتا ہے، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال پاک ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کریم کی کتنی پیاری حدیث اور فرمان ہے میرے آقا کا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، حضور فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزے دارو، روزہ اتنی اہم عبادت ہے جس سے بندے کا جسم پاک ہوتا ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ۔ تو ہمیں جتنا ہم محنت، کوشش اور مشقت اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی سیٹ پہ جب بیٹھا ہوا ہوں تو میں بڑا خوبصورت نظر آؤں، میں صاف ستھرا نظر آؤں، دیکھنے والوں کی نظروں کو میں بھاؤں۔ کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ میں اپنے من کو صاف ستھرا کر لوں، اپنے باطن کو اتنا صاف ستھرا کر لوں اور اپنے دل کی کیفیات کو اتنا پاکیزہ کر لوں، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو پاک کر لوں کہ میرا رب کریم مجھ سے پیار کرنے لگے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر آفیسر چاہتا ہے میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے رب کریم نے کیا فرمایا ہے؟ ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی مجھ سے محبت کرے، جس فیلڈ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ ہر کوئی مجھے چاہے، ہر کوئی مجھے چاہے، ہر کسی کے دل میں میری رغبت ہو، ہر کوئی مجھے پسند کرے، ہر کوئی میری تعریف کرے، ہر کوئی مجھے چاہے۔ بے نیاز رب نے یہ رات اس لیے بنائی ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ استغفار کی رات ہے، یہ دامن دل کو اجلا کرنے کی رات ہے
اسی لیے بے نیاز رب نے اعلان کیا، اس رات ملائکہ اعلان کرتے ہیں اے رسول اللہ کے غلاموں، تمہارا پروردگار فرما رہا ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، آؤ اللہ کے دروازے پہ آؤ، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے دل کو اجلا اور ستھرا کر لو، توبہ و استغفار کر کے باطن کو پاک کر لو، کیونکہ تمہارا رب جو ہے، تمہارا پروردگار جو ہے، تمہارا اللہ کریم جو ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ واللہ یحب التوابین، کتنی پیاری آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے۔ رب کا پیغام آج کی رات رسول اللہ کے غلاموں کے نام ہے، اے مدینے والے کے غلاموں، توبہ کرنے کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اور جو صاف ستھرا رہتا ہے، طہارت کرتا ہے، طہارت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ توبہ کریں گے، جب استغفار کریں گے، اللہ کریم تمہارے باطن کو پاک کر دے گا، تمہارے دل کو پاک کر دے گا، تمہاری سوچ و فکر کو پاک کر دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں، جو صاف ستھرا رہنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، تو ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی اہتمام ہے۔ جوتے کی صفائی کے لیے آپ پالش کرتے ہیں، آپ دیکھیں دفتروں کی صفائی کرتے ہیں، اور ہر چیز کی میل کچیل کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، کوئی نہ کوئی آلہ ہے جس سے صفائی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک پیغام دیا، میرے رحمت کائنات، نور مجسم، محبت آیات قرآن، شہنشاہ ملکوت جاویداں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے پیغام دیا، فرمایا لوگوں، ہر چیز کے میل کچیل کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کی آلودگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے کہ آپ پالش کرتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے۔ فرمایا سن لو لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، جب ہر چیز کی اللہ نے پالش بنائی ہے تو جب تمہارا دل میلا ہو جائے گا، اس کی بھی تو رب نے کوئی پالش بنائی ہے۔ تو دل کی پالش کیا ہے؟ دل کی صفائی کیا ہوگی؟ بھائی آپ کی میز ٹیبل اگر گرد و غبار پڑا ہے، آپ کپڑے سے صاف کرتے ہیں، آپ بستر کو جھاڑتے ہیں، اور ہر چیز کو صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں۔ میرے مدنی کریم آقا کریم فرماتے ہیں، دنیا والو، ہر چیز کی صفائی ستھرائی کا ایک ذریعہ ہے، اور سن لو، جب دل میلا ہو جائے، جب دل جو ہے یہ آلودہ ہو جائے، تو دل کی طہارت اور باطن کی صفائی کیسے ہوگی، دل کی میل کچیل کیسے دور ہوگی؟ حضور نے فرمایا وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس سے بندے کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، جس کے بندے کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، آؤ اگر من کی دنیا کو پاک کرنا چاہتے ہو، من کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہو، قلب کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہو، تو سن لو، اس کی صفائی کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی صفائی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تو اللہ کریم کا ذکر ہے، وہ اللہ کریم کا ذکر ہے۔ آئیے قرآن مجید نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی۔ میرے آقا کا جو فرمان ہے نا، حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا او سکون کے متلاشیو، تم سکون کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ تم دکھی ہو، پریشانی ہو،
परेशानियों में मुब्तला हो, मुसीबतों के मारे हुए हो, दुखों के मारे हुए हो और तकलीफ़ों के सताए हुए हो, मुसीबतों को घेरे हुए हो, तुम सुकून की तलाश में कहाँ सरगर्दा हो, कुरान ऐलान कर रहा है, ए रब को मानने वालों, ए अल्लाह को रब मानने वालों, तुम सुकून कहाँ ढूंढते फिरते हो? सुकून तो रब ने अपने जिक्र में रखा है। सुकून कहाँ है अल्लाह के? देखिए कुरान की आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल का चैन, दिल का करार वो तो अल्लाह के जिक्र में है। और जिस चीज से दुख दूर होते हैं, जिस चीज से बीमारियां भागती हैं, जिस चीज से मुसीबतें भागती हैं, जिस चीज से परेशानियां मुंह दुम दबाकर भाग जाती हैं, वो चीज तो अल्लाह का जिक्र है। और हम उस जिक्र से दूर हो गए और हम इधर उधर और हम ऊपर और नीचे दाएं बाएं हम कहाँ सुकून तलाश कर रहे हैं, बीमारियों का हल ढूंढ रहे हैं, शिफा ढूंढ रहे हैं। मेरे रब ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। तुम शफा कहाँ ढूंढते फिरते हो? शफा तो रब ने कुरान में रखी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। तो जिक्र में सुकून है, जिक्र में दिल की तहारत है। तो आप जानते हैं कि जिक्रों में से और अज़कार में से सबसे आला दर्जे का जिक्र क्या है? आला दर्जे का जिक्र क्या है? तो आइए मैं और आप कुरान से पूछ लेते हैं कि ऐ कुरान ज़रा हमें बता तो सही, अल्लाह का जिक्र जो है उसकी अफजल तरीन सूरत क्या है और तमाम अज़कार में से सबसे बड़ा जिक्र क्या है? तो कुरान क्या कहता है? कुरान ऐलान करता है अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री। बेनियाज़ रब फरमाता है मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा किया। अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज कायम किया करो। शफा जो है और सुकून जो है वो तो अल्लाह के जिक्र में है। आइए 2 चीज़ें मुसलमान के घर से रुखसत हो गई। ये बदकिस्मती वाए नाकामी, मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। 2 चीज़ें हमारे मिजाज से गायब हो गई, 2 चीज़ें हमारी तबीयत से निकल गई। हमारे घरों में 2 चीज़ें है ही नहीं। हर नेमत हमारे घर में, अल्लाह की हर नेमत हर घर में मौजूद है। और उन नेमतों की तफसील कुरान कहता है इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए अल्लाह के बंदे, तेरे रब ने, तेरे परवरदिगार ने तुझ पर इतनी रहमतें की हैं, इतनी इनायात की हैं कि तू अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे तेरी गिनतियां खत्म हो जाएंगी, मल्ला की नेमतें गिनने में नहीं आएंगी। उसकी नेमतें तो इतनी ज्यादा हैं तू उनका इहाता नहीं कर सकता, तू उन्हें गिन नहीं सकता, तू शुमार नहीं कर सकता। जब अल्लाह करीम ने हर नेमत दी है तो हम 2 नेमतों से महरूम, हम 2 नेमतों से महरूम। वो जिसके अंदर सुकून है, वो जिसके अंदर शफा है, वो जिसके अंदर नजात है और जिसके अंदर हमारी आखिरत बेहतर होगी, जिससे हमें जाहिर का भी सुकून मिलेगा, बातन का भी सुकून मिलेगा, दिल की सफाई सुथराई होगी, बातन भी पाक होगा, मिजाज पाक होगा, हमारी जिंदगी पाकीज़ा बनेगी। आओ हम अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा बनाएं। शबे कदर, लैलतुल कदर के आखिरी लम्हात हैं। अल्लाह की रहमत जौबन पे है और रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा है। कितना सुकून है इस रात में। आसमान से मलाइका आए हुए हैं, जिब्रील आए हुए हैं और जिक्र करने वालों से मुसाफे कर रहे हैं। आओ इस रात मैं और आप मिलकर अपने रब से एक वादा करें कि आज के बाद हम अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाएंगे, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। आप खुद खूबसूरत बनना चाहते हैं, लिबास खूबसूरत पहनना चाहते हैं, मकान खूबसूरत बनाना चाहते हैं, गाड़ी खूबसूरत लेना चाहते हैं, क्या जिंदगी खूबसूरत नहीं होनी चाहिए? क्या जिंदगी खूबसूरत नहीं होनी चाहिए? आओ मैं बुजुर्गों से कहूंगा, मैं बुजुर्गों से कहूंगा, दोस्तों से कहूंगा, नौजवानों से कहूंगा, अजीज बच्चों से कहूंगा कि आओ ये रातें
پروردگار نے اس لیے بنائی ہیں کہ اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ، اور پاکیزہ بنانے کے لیے دو چیزیں اپنے گھر میں لے آؤ، دو چیزوں کو اپنے مزاج میں لے آؤ، دو چیزوں کو اپنی طبیعت کے اندر لے آؤ، ایک 5 وقت کی نماز اور ایک اللہ کا قرآن۔ ایک 5 وقت کی نماز اور ایک اللہ کا قرآن۔ ہمارے گھر میں نہ قرآن کھلتا ہے، نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ نماز کے لیے بہنیں، بیٹیاں، مائیں مصلی بچھاتی ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ گھرانے، لیکن خال خال ایسے گھرانے تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جن کے گھروں میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں اذان کی آواز مسجد کے مینارے سے جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں وہ بڑی ہی خوش قسمت ہیں، وہ فیروز بخت ہیں، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں دی ہیں، آخرت میں بھی اللہ انہیں عزتیں دے گا، جو اذان کی آواز سنتے ہی وضو کرنے کی تیاری کرتی ہیں، مصلی بچھاتی ہیں، اپنے رب کے حضور سر سجدے میں رکھ کے کہتی ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب کوئی سجدے میں گر کر اپنے رب کا نام جپتا ہے اور پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ بے نیاز رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے عاجزی کی انتہا کر دی، تو نے سر سجدے میں میری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، اور میرا قرب سب سے زیادہ جس رکن میں ملتا ہے وہ تو سجدہ ہے، تو نے مجھے سجدہ کیا ہے، اب مانگ میری بارگاہ سے کیا مانگتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جو تو مانگے گا آج میں تجھے عطا کروں گا۔ 5 وقت میں ہمارے گھروں میں مصلی بچھے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اذان کی آواز سنتے ہی گھروں میں مصلی بچھائیں، نماز کی تیاری کریں۔ اور مومن کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقت کی نماز ہر صاحب ایمان پر فرض کی گئی، اور مومن وہ ہوتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ یہ حدیث شریف لوگ بیان نہیں کرتے، لیکن میں تو یہ بیان اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کسی ایک دل پر بھی چوٹ لگ گئی اور کسی ایک آدمی کے مزاج میں نماز آ گئی، کسی ایک آدمی کی طبیعت میں نماز شامل ہو گئی، اس کے معمولات میں، اس کے نظام الاوقات میں، اس کے روزانہ کی جو بھی شیڈول ہے اس میں اگر نماز شامل ہو گئی، قرآن کی تلاوت شامل ہو گئی، تو شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک نماز اور ایک اللہ کا قرآن۔ میرے آقا کریم نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت کیا لفظ کہے تھے؟ جس سال حضور کا وصال ہوا، حجۃ الوداع کے واپسی پر میرے آقا نے صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا تھا، اے میرے جانثارو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں سے تم وابستہ رہے، تمہارا استمساک، تمہارا اعتصام ان 2 چیزوں سے ہوا، لن تدلوا بعدی، تو قیامت تک میرے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک میں تم میں اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو بھائی ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا، گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، فارسی کا شعر ہے اقبال کا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر تو مسلمان بن کے زندگی گزارے۔ اگر مسلمان بن کے پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا ہے تو تجھے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا۔ 2 چیزیں لے آئے، میں اور آپ کوشش کریں، ہم محنت کریں، اپنے اوپر پوری اس کے اندر پوری محنت کریں، پوری کوشش اپنے اوپر لگا دیں کہ ہم 5 وقت کے پکے نمازی بن جائیں اور ہمارے مزاج میں قرآن مجید کی تلاوت آ جائے۔ حضور نے فرمایا وہ آدمی جس کو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی زبانی یاد نہیں ہے تو اس کا جسم ایسے جیسے ویران گھر ہوتا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے۔ لہٰذا قرآن مجید اپنے گھروں میں لے آؤ،
تلاوت قرآن کو اپنا معمول بناؤ. جب ہماری طبیعت میں، ہمارے روزانہ کے معمولات میں نماز شامل ہو جائے گی، قرآن شامل ہو جائے گا، تو ہمیں خوبصورت زندگی ملے گی. ہم ایسی زندگی ملے گی جو گناہوں سے بچ کر کے گزر جاتی ہے، جو گناہوں سے بچ کر گزر جاتی ہے. میرے آقا کی کتنی پیاری حدیث ہے. چونکہ باطن کی طہارت اور دل کی طہارت اللہ کا ذکر ہے. اب ہم ذکر کرنے والے ہیں. میں آج شب قدر کا آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ لیا، جس نے 10 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت کے لیے اس پر فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے جو میں اپنے بزرگوں کی اجازت سے آپ کو دے رہا ہوں. حدیث شریف میں یہ مفہوم میں آپ کو حدیث شریف کا سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 10 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، اسے چند دن پڑھ کے دیکھیں آپ کو نیکیوں کو کیسے ذوق آئے گا. نیکی کرنے کو طبیعت چاہے گی، نیک اعمال کی طرف رغبت ہوگی. فرمایا 10 مرتبہ جس نے یہ پڑھ لیا، اللہ اس پر فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس سے فرشتے اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا 10 مرتبہ جس نے صبح پڑھ لیا. اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں جو لوگ بیت ہیں، وہ شجرہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 10 مرتبہ اسے صبح پڑھیں، 10 مرتبہ شام کو پڑھ لیں. یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے میری نیکی کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کو میرا دل نہیں چاہتا، میری طبیعت مائل نہیں ہوتی، آج کے بعد اسے حرز جاں بنا لو. 10 مرتبہ صبح پڑھو، 10 مرتبہ شام پڑھو، انشاءاللہ خیر ہی خیر، برکت ہی برکت. اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ فرشتے مقرر ہو جائیں گے جو شیطان سے ہمیں بچائیں گے. ایک وظیفہ اور میں بتانا چاہتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی مالی پریشانیاں بہت ہیں، رزق میں تنگی بڑی ہے، رزق میں تنگی بڑی ہے، مالی پریشان، جیبیں خالی رہتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ عمل کریں گے جیبیں بھری رہیں گی. اور جو آدمی کہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کئی سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوتی، یہ ایسا عمل ہے جو آدمی یہ کرتا ہے تو اس کی جیبیں بھی بھری رہتی ہیں، یعنی روزی میں برکت آ جائے گی. اللہ کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا، اور اولاد کی نعمت سے بھی اللہ نوازتا ہے. سورہ نوح، قرآن مجید کی سورہ نوح، اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12، 3 آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے کیا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتا ہے، اولاد کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتا ہے. دوسرا عمل، جیبیں کبھی خالی نہیں رہیں گی، کسی کی محتاج نہیں ہوگے، روزی میں برکت ہوگی، جو کمائیں گے کمائی میں برکت ہوگی. ایک ایسا عمل ہے استغفار، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ سورہ نوح کی آپ 10ویں، 11ویں اور 12ویں تینوں آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں کہ جو کثرت سے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، بے نیاز رب اولاد کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتا ہے، مال کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتا ہے. میں ایک روایت سنا کر ذکر کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. میں نے اپنے رب کریم سے عرض کیا تھا باری تعالیٰ جو تو چاہے میری زبان سے کہلوا دے. میرا تو میں نے کہا بیان کا، میرا تو بیان تقریر کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں نے یہاں بیٹھ کے دعا کی باری تعالیٰ تیرے بندے آئے ہیں، ساری رات تیری یاد کا چراغ روشن کر کے بیٹھے رہیں، وہ ایسے آج میری زبان سے کلمے نکلوا دے جو آنے والے ہیں ان کا بھلا ہو، آنے والوں کا.
آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ وظیفہ تو نے لیا کہاں سے ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے قرآن سے لیا ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12۔ صداقت علی صاحب ہمارے بہت محبت والے ہیں، بہت اس سلسلے میں شوق رکھ، یہ ان سے کہیں میں ان کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، یہ آپ کو تینوں آیتوں کا ترجمہ بتائیں گے اور تینوں آیتوں کا